دجال، وہ خطرناک فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ سوچیں ایک ایسا شخص جس کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوں گی، وہ آسمان کو کہے گا بارش برسا تو فوراً آسمان سے بارش برسنے لگے گی، وہ زمین کو کہے گا سبزہ ہوگا، اس کے حکم پر فوراً فصلیں اگ جائیں گی، اس دنیا کے خزانے اس کے ہاتھوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کسی شخص کو قتل کرے گا اور پھر وہ دوبارہ سب کے سامنے اسے زندہ کر دے گا۔ کیا یہودی اسی کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ ساری جنگیں دجال کے آنے کی تیاریاں ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ایسے حیران کن حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گی جس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ دجال کا ہوگا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک فتنہ ہوگا جس سے بچنے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، مگر صرف ایک قوم ایسی ہے جو ہزاروں سالوں سے دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ ہے یہودی۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگی یہودیوں کی تاریخ، ہسٹری آف جوزس۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے فلسطین پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت تھی، ایک انتہائی عظیم و شان سلطنت جو فلسطین سے لے کر دریائے فرات تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی کہ آج کے عراق، شام، جرڈن، لبنان، مصر، سعودی عرب اور فلسطین کے بڑے حصے اس میں شامل تھے، اور اس کا کیپٹل تھا یروشلم۔ اس کے بعد پھر ایسا کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت ملی تو انہوں نے اس کنگڈم کو مزید مضبوط کیا۔ یہ دونوں اللہ کے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرے جو میرے بعد کسی کو بھی نہ عطا کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، جانور اور پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو اپنی ہسٹری کا سب سے آئیڈیل دوست سمجھتے تھے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کی طرح ایک مرتبہ پھر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا سب کچھ بدل گیا، قوم میں اختلافات شروع ہو گئے، سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف یہودی اور دوسری طرف اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے لیکن یہودی قوم نے ان کی نافرمانی کی، پھر آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ 586 قبل عیسوی میں بابل عراق کے طاقتور بادشاہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ انتہائی سخت حملہ تھا۔ بخت نصر نے جب اسرائیل پر حملہ کیا تو اس وقت بنی اسرائیل کے سب سے خطرناک ترین حملہ قرار دیا گیا۔ بخت نصر نے یروشلم کے پورے شہر کو جلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے ایک بہت ہی عظیم و شان عبادت گاہ بنوائی تھی جسے ہیکل سلیمانی ٹیمپل کہا جاتا تھا۔ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی بہت ہی مقدس تھا۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔ وہ ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تقریباً 30,000 سے زیادہ یہودیوں کو قیدی بنا کر بائبل لے گیا۔ اس جنگ کے 70 سال تک یہودی بائبل میں قید رہے۔ پھر جب ایران کے بادشاہ سائرس نے بائبل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو واپس بھیج دیا۔ یہودی واپس یروشلم آ کر دوبارہ سے ٹیمپل تعمیر کیا جس کو سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ اب ایک بار پھر یہودی یروشلم میں آباد ہو چکے تھے۔
یہودیوں کی مقدس کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک مسیحا آئے گا جو ان کو دوبارہ سے اقتدار دلائے گا، ایک بار پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی طرح گریٹر اسرائیل بنے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو وہی اصل مسیحا تھے، مگر یہودیوں نے ان کا انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگائے اور ان کے خلاف رومی حکومت کو بھڑکایا، اور یہاں تک کہ انہوں نے صلیب پر چڑھانے کی سازش بھی کی، مگر اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ 70 عیسوی میں جب جنرل ٹائٹس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکالا تو اس کے بعد فلسطین پر رومی عیسائیوں کا مکمل طور پر قبضہ ہو گیا۔ یہودیوں کے فلسطین میں داخلے پر سخت پابندی تھی اور وہ وہاں کئی صدیوں تک واپس نہیں جا سکے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا تو آپ نے یہودیوں کو زیارت کے لیے آنے کی اجازت دی، لیکن ابھی بھی نہ وہ وہاں زمین خرید سکتے تھے اور نہ ہی وہاں رہائش اختیار کر سکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، یہودی قوم دنیا بھر میں بکھرنے لگی۔ وہ جہاں بھی گئے اپنے آپ کو باقی لوگوں سے الگ رکھا۔ وہ نہ لوگوں سے گھلتے ملتے اور نہ ہی ان کے طور طریقوں کو اپناتے۔ وہ خود کو باقی قوموں سے سیپریٹ سمجھتے تھے۔ ان کا ایک ہی عقیدہ تھا، ہم اللہ کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں۔ لیکن اب ان کے پاس نہ تو کوئی زمین تھی اور نہ حکومت اور نہ طاقت، اس لیے وہ اکثر جگہوں پر ظلم و نفرت اور ذلت کا شکار بنتے رہے۔ اسی دوران اسلامی دنیا جیسے کہ اسپین، عراق، مراکش، ترکی اور یمن میں کئی صدیوں تک یہودیوں کو پناہ دی اور انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل تھی، مگر یورپ میں حالات بالکل مختلف تھے۔ عیسائی یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل مانتے تھے، لہٰذا وہ ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ انہیں شہروں سے نکالا جاتا اور ان کے کاروبار تباہ کر دیے جاتے اور ان کا قتل عام ہونا ایک نارمل بات تھی۔ انہیں خاص علاقوں میں محدود کر دیا جاتا تھا جیسے کہ یہودی بستیاں، مگر یہودی جہاں کہیں بھی ہوں ان کا مقصد بالکل واضح تھا۔ ان کے بچے بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ اگلے سال ہم یروشلم میں ہوں گے۔ 70 عیسوی میں سیکنڈ ٹیمپل کو گرایا تو صرف اس کی ایک دیوار بچ گئی جسے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کو بہت مقدس مانتے ہیں اور اس کے سامنے آ کر روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوائے گریا بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہودی اس دیوار کے سامنے آ کر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اور اپنے لیے ایک الگ ملک کی دعا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی صرف فلسطین میں ہی کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ وہاں تھرڈ ٹیمپل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے ان کے عقیدے کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ایک دن ایک عظیم و شان بادشاہ آئے گا جسے وہ مسیح کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ مسیح حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ وہ یروشلم میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور یہودیوں کو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم مانا جائے گا۔ لیکن یہ مسیحا تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ کچھ خاص شرائط پوری نہ ہو جائیں۔ پہلی شرط، تمام یہودی واپس اسرائیل میں آ جائیں، یعنی دنیا کے جس کونے میں یہودی بکھرے ہوئے ہیں سب کو واپس فلسطین میں آنا ہوگا۔ اسی لیے جب 1948 میں اسرائیل بنا تو پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا گیا۔ دوسری شرط، یروشلم پر مکمل قبضہ۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ یروشلم صرف اور صرف یہودیوں کا ہے، اسی لیے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 1967 کی جنگ میں جب اسرائیل نے یروشلم کا وہ حصہ بھی قبضے میں لے لیا جس میں مسجد اقصی ہے، تو ان کے ایک عربی نے اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم مسیح کے استقبال کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ تیسری شرط، تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ یہودی وہی تھرڈ ٹیمپل دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جو جنرل ٹائٹس نے گرایا تھا، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں آج مسجد اقصی ہے، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصی کو وہ گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے اور مسیحا آ کر اسی ٹیمپل میں بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ چوتھی شرط، ایک عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیحا جب دنیا میں آئے گا
تو اس کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس کے بعد مسیحا ظاہر ہوگا، یعنی نیو ورلڈ آرڈر۔ مگر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق، اصل مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کا یہودیوں نے انکار کیا۔ اب جو شخص مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا ہے اور میں تمہیں اس کے بارے میں خبردار کرتا ہوں۔ حدیث کے مطابق دجال کے فالوورز میں بہت زیادہ تر لوگ یہودی ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب دجال دنیا پر اپنا اثر قائم کر لے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ لد آج کی اسرائیل میں تل ابیب کے قریب ایک مقام ہے جہاں ایک بہت بڑا ایئرپورٹ قائم ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودیوں کے مسیحے سے متعلق 4 شرائط میں سے 2 شرائط پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل کی ریاست قائم ہو چکی ہے 1948 میں، یعنی کہ 1948 میں، اور نمبر 2، یروشلم کا مکمل کنٹرول۔ یہ 1967 میں، یعنی یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اب مسیح کی آمد بالکل قریب ہے۔ لیکن مسلمان جانتے ہیں کہ یہ مسیح نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ توریت میں یہودیوں کے مسیح کے بارے میں لکھا ہے، اے یروشلم کی بیٹی، خوشی سے چلاؤ، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، اس کی حکمرانی دریا سے زمین تک ہوگی۔ اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں یہی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا اور وہ ایک بہت بڑا اور انتہائی تیز رفتار کا گدھا ہوگا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں انتہائی ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا، دجال جوان ہوگا، گھنگرالے بال والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین پر کتنے دن رہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، 40 دن۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا، جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نمازوں کا وقت خود سے حساب لگا کر مقرر کرو۔ یعنی کہ دجال کے پاس کچھ ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جس کی وجہ سے وہ دنیا پر اپنا کنٹرول حاصل کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، اور اس کی جہنم جنت ہوگی اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ وہ بارشیں برسائے گا، زمین پیداوار ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا وہ خوشحال ہوگا اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ بھوکا اور قحط کا شکار ہوگا۔ دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جیسے کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک شخص کو کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھ پر ایمان لائے گا اور تو مجھے اپنا رب مانے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، کیوں نہیں۔ دجال اس کو دھوکہ دے گا اور شیاطین کے ذریعے سے اس کے ماں باپ کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ دجال پوری دنیا پر پھیل جائے گا، لیکن مکہ اور مکرمہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے راستوں پر اللہ رب العزت فرشتے کھڑے کر دے گا۔ فرشتے صف باندھ کر مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ 3 بار لرزے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق شخص وہاں سے نکل جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ وہ دمشق کے ایک مشرق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے، زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسرائیل کے مقام لد پر جا کر اسے قتل کر دیں گے۔ یہی لد آج اسرائیل میں ایک شہر ہے جہاں ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہے۔ دجال کے خاتمے کی ایک بہت ہی حیرت انگیز نشانی غرقت کا درخت ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں گے۔
مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ وہ پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور پھر پتھر یا درخت بولے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے قتل کر ڈالو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج اسرائیل میں بہت بڑی تعداد میں یہی درخت لگایا جا رہا ہے۔ یہ درخت لاکھوں کی تعداد میں ساحلوں اور شہروں کے ارد گرد لگایا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہودی جانتے ہیں کہ غرقد یہودی مذہب کا درخت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی کس قدرے پریشان ہیں اور کس طرح اپنے مسیحا یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہودی جانتے ہیں کہ ان کی آخری جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہوگی اور وہ اسی کے مطابق تیاریاں کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم مسلمان ان سب واقعات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟